بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عمر کوئی 13 برس ہو گئی۔ 7 بھائیوں کی میں اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی تھی۔ ہماری کافی زمین تھی۔ 2 بھائی شہر میں پڑھتے تھے اور باقی 5 ذمہ داری اور کاشتکاری کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ڈیرے کے نزدیک کوئی آبادی نہ تھی۔ چند گز کے فاصلے پر ایک ٹیوب ویل تھا، باقی ارد گرد کوئی آبادی نہ تھی۔ اکا دکا کوئی جو ڈیرا تھا وہ دور کافی تھا۔ ٹیوب ویل کا آپریٹر بہت ہی شریف اور ایماندار آدمی تھا۔ وہ زیادہ تر ہمارے گھر پر رہتا، کھانا بھی ہمارے ساتھ کھاتا۔ اگر وہ ٹیوب ویل پر ہوتا تو ہم اسے کھانا وہاں پہنچا دیتے۔ وہ کافی حد تک ہمارے ہی گھر کا فرد تھا۔ ہمارے گھر کا کوئی راز یا کام اس سے پوشیدہ نہ تھا۔ ہر کام میں اس کا مشورہ شامل ہوتا۔ میرے والدین اور بھائی اس سے اور وہ ہمارے گھر والوں سے بڑا ہی پیار کرتا تھا۔ دنیاوی تعلیم کے لیے تو مجھے ٹانگا شہر لے جاتا تھا اور دینی تعلیم میں نے مختار بھائی کے پاس ہی حاصل کی۔ ان دنوں 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں اور میں اسکول کا کام کرنے میں بھی مختار بھائی کے پاس ٹیوب ویل پر چلی جاتی۔ وہ مجھے پڑھائی کے علاوہ دینی تعلیم دیتے۔ وہ مجھ سے بڑا ہی پیار کرتے تھے۔ اس سال میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک دن میں ٹیوب ویل پر کپڑے دھونے گئی تو وہاں میری عمر کا ایک اور لڑکا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بھائی مختار کا چھوٹا بھائی وقار ہے۔ 2 ماہ چھٹیوں میں یہاں ہی رہے گا۔ ہم چند دنوں میں گھل مل گئے۔ ہم اکٹھے پڑھتے اور اکٹھے کھیلتے۔ میں بہت خوش تھی کہ میری عمر کا ایک ساتھی مجھے مل گیا۔ 2 ماہ پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ وہ اگلے سال بھی آیا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھے کافی دکھ ہوا۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں ہی رک جائے، یہاں ہی پڑھے، لیکن یہ سب کچھ میرے دل ہی میں رہ گیا اور وہ چلا گیا۔ میں آئندہ سال اس کے آنے کے لیے دن گننے لگ گئی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اب بہت یاد بھی آنے لگا۔ سال گزر ہی نہیں رہا تھا۔ ہماری یہ زندگی کتنی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ بھی ہم تجربوں اور ٹھوکریں کھانے اور سنبھلنے میں گزار دیتے ہیں۔ وقار جب چوتھی مرتبہ اپنے بھائی کے پاس 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے آیا تو کافی خوبصورت اور کافی ہوشیار اور چلاک ہو چکا تھا۔ پھر یہ کچھ دیکھنے سمجھنے کی عمر کو بھی پہنچ گئی تھی۔ وقار کافی بدل چکا تھا۔ اس کا بات چیت کرنے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ میں ویسی ہی تھی جیسی چند سال پہلے تھی۔ امی میری اس آزادی اور بے باکی پر نکتہ چینی کرنے لگی تھی اور میں حیران تھی کہ ایسی کون سی نئی بات ہو رہی ہے جو امی اعتراض کرنے لگی ہیں۔ کاش میں اس وقت سمجھ جاتی یا پھر ٹھوکر لگانے والے اشارے دینے والے ٹھیک طرح سے ٹھوکر لگاتے، میرے کان کھل جاتے، یا پھر میرے اپنوں کو بہت زیادہ بھروسہ تھا مجھ پر، ورنہ وہ ضرور میری حفاظت کرتے، مجھ پر کوئی پابندی نہ لگائی۔ ایسا کر دیتے تو میری آنکھیں ضرور کھل جاتی۔ ان کی لاپرواہی تھی مجھے اس حال میں پہنچانے والے۔ وقار اب مجھے گھور گھور کر اور للچائی نظروں سے دیکھتا اور میں نادان سب کچھ دیکھتی اور کچھ سمجھ نہ سکتی۔ مان لیتی ہوں میری عمر 17 برس تھی، مجھے سے سب کچھ سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن یہ حقیقت ہے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملتا، تنہائی ملتی، میں اس کے پاس چلی جاتی۔ اب زیادہ ادھر ادھر مت گھومو پھرو اور گھر پر رہا کرو، تم اب چھوٹی نہیں ہو، ایک دن مختار بھائی نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا، لیکن میں کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ سریا جانتی ہو میں آئندہ سال یہاں نہیں آؤں گا، وقار بڑے افسردہ لہجے میں ایک دن کہنے لگا۔ وہ کیوں؟ میں پریشان ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ میں فرسٹ ایئر میں چلا جاؤں گا اور مجھے کسی دوسرے شہر کے کالج میں داخلہ لینا ہوگا۔ وہ بڑی معصومیت سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں دنیا بھر کا درد سمٹ رہا تھا، جیسے وہ واقعی بہت پریشان ہے۔ تو وقار تم یہاں ہی بھائی جان کے پاس رہنے لگ جاؤ نا، کالج دونوں اکٹھے جایا کریں گے اور ملتے بھی رہیں گے۔ بھیا نہیں مانیں گے، پھر ان کی نوکری کا کیا بھروسہ، کل تبادلہ ہو جائے، لگتا ہے ہم دوبارہ نہ مل سکیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوا تو شاید میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ روحانسا سا ہو گیا۔ نہیں وقار، ایسا مت کہو، میں بھی تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری آواز گھگیا گئی۔ لیکن یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں، یہ تو ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے بغیر رہنا پڑے گا۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتا ہوا بولا۔ تم کچھ کر سکتی ہو سریا؟ کہتے ہوئے اس نے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دی۔ میں تمہاری خاطر نہر میں چھلانگ لگا سکتی ہوں وقار بابو، اگر ابھی کہے تو ابھی لگا دوں۔ نہیں پگلی، چھلانگ نہیں لگانی، تمہیں شادی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا ہوگا اور میرا انتظار کرنا ہوگا، وہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، میں آج ہی گھر والوں سے بات کروں گی۔
میں نے فوراً کہا، نہیں ابھی نہیں، جب میں کہوں گا۔ فی الحال تم یہ کرو، رات کو مجھ سے ملنے آیا کرو۔ دن کو کوئی کام کی بات ہو نہیں سکتی، کیا خیال ہے، آؤ گی نا؟ رات کو تو بہت مشکل ہے، سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں اور انہیں پتہ لگ گیا تو میں ڈر گئی۔ چھلانگ لگانے کو تیار ہو اور رات کو آتے ہوئے ڈرتی ہو، بڑے دعوے کرتی ہو، بڑا پیار ہے مجھ سے۔ میں آؤں گی وقار بابو، بولو کہاں آنا ہے اور ہم کیا باتیں کریں گے؟ پوچھتے ہوئے میں حیران تھی، وہ کیا باتیں ہیں جو ہم دن کو نہیں کر سکتے اور رات کو کریں گے؟ وہ سامنے کماد کے کھیت کے پاس رات 12 بجے کے بعد جب تمام گھر والے سو جائیں گھبرانا نہیں، وہ مجھے دلاسا اور حوصلہ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے میں آؤں گی کہہ کر میں چلی گئی۔ اندھیرا پھیلتے ہی مجھے احساس ہو گیا یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا لیکن میں مجبور تھی، ایسا بہرحال مجھے کرنا تھا۔ میں وقار بابو کو افسردہ دیکھ سکتی تھی، نہ اس کی کوئی بات ٹال سکتی تھی۔ جب گھڑی کی سوئیوں نے 12 بجا دیے تو میں اٹھ بیٹھی۔ سردی کے باعث خون رگوں میں منجمد ہو رہا تھا۔ خود کو بڑا حوصلہ دیا۔ گو یہ کام انتہائی مشکل تھا لیکن نہر میں چھلانگ لگانے والے کے لیے تو آسان تھا۔ میں نے وعدہ جو کر لیا تھا، میں پہنچ گئی اور وقار پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ کھولتی لڑکھڑائی گھر پہنچی، رات میں اس خاموشی سے واپس گھر پہنچی جیسے نکلی تھی۔ سب لوگ سو رہے تھے لیکن مجھے ان کا اتنا احساس نہ تھا۔ میں تو آج نئی دنیا کی سیر کر کے آئی تھی۔ اتنے کڑی اور اولجوان 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن، رات کی تاریکی میں ان کی عزت و غیرت کے پرخچے اڑا کر آ گئی تھی۔ شاید اس لیے کہ لاڈلی تھی، اکلوتی اور بہت پیاری بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ پھر وہ جب تک ہمارے گاؤں میں رہا ہم چوری چھپے ملتے رہے، لیکن بہت جلد ہمارے گھر والوں کو شک پڑ گیا، مجھ پر پابندی لگ گئی۔ لیکن انہیں کیا خبر کہ ہم تاریک راستوں کا سینہ چیرتے رہتے ہیں۔ بظاہر دن کو ہم پر پابندی لگ گئی، خصوصاً مجھ پر وقار کوئی خاص نہیں، صرف ڈانٹ ٹپر تک ہی محدود رہا۔ لیکن اس کے فیل ہونے کی وجہ سے بھائی مختار کافی مشکوک ہو گئے۔ وقار اب میں نہ انتظار کر سکتی ہوں نہ تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں، تم نہ جاؤ۔ جس دن صبح ہونے سے جانا تھا رات کو میں نے کہا، یا پھر میرے والدین سے شادی کی بات کرو، اس طرح میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ دوسرے لفظوں میں گویا میں نے دھمکی دے دی۔ اس نے بڑی تعویلیں پیش کیں، مجبوریاں بتائیں، لیکن میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں بہت دور نکل چکی تھی، مجھے کچھ دکھائی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ آخر فیصلہ ہوا، صبح بھائی مختار سے بات کریں گے۔ جب ان سے ہم دونوں نے بات کی تو وہ اچھل پڑے۔ انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور میرے سامنے وقار کی اچھی خاصی پٹائی کر دی، مجھے بھی برا بھلا کہا۔ پھر انہوں نے میرے گھر والوں کو بتا دیا اور ہمارے گھر میں قیامت کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے بھائی مجھے زندہ دفن کرتے میں ان کے پاؤں پڑ گئی، گڑ گڑا کر معافی مانگ لی۔ اگر انہیں یہ پتہ چل جاتا ہم کیا کچھ کر چکے ہیں تو میرا انجام دیکھ کر نہ جانے کتنی صدیاں وہ دھرتی کانپتی رہتی۔ ان کے خیال میں صرف یہ تھا شاید ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، اور پھر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگلی رات ہم وہ منصوبہ ترتیب دے چکے تھے جو ازل سے ہوتا آیا ہے، راہ فرار کا۔ جو کچھ گھر سے مل سکا میں نے لے لیا۔ پھر اگلی رات ہم 6 میل کا پیدل سفر کر کے ایک قریبی شہر پہنچ گئے، وہاں سے راتوں رات لاہور پہنچ گئے۔ وقار شاید میرا ساتھ نہ دیتا، لیکن دوسری صورت میں انجام جو ہوتا ہے وہ جان چکا تھا۔ وہ بھی مجبور تھا اور میں بھی۔ ہمارے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، لیکن ہم اپنے کیے کے ہاتھوں مجبور تھے۔ یہ سب کیا دھرا وقار کا تھا اور مجرم میں بھی تھی، لیکن اگر میں نہ چاہتی تو اس کے اختیار میں کیا تھا؟ صبح 7 بجے شالیمار ٹرین سے لاہور سے ہم اللہ کے سہارے پر کراچی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی چلی پڑی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ یقین سا ہو گیا تھا کہ ہر طرح کا خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن میں زندگی میں پہلی مرتبہ جی بھر کر روئی۔ بڑا ہی دکھ ہو رہا تھا اپنی اس حماقت پر، اور حماقت بھی تو کوئی معمولی تو نہ تھی۔ میں ذرا سا دکھی ہوتی تو میرے بھائی زمین ہاتھوں میں اٹھا لیتے۔ بوڑھی اور ضعیف ماں جس نے نہ جانے کتنے مصائب جھیل کر مجھے پالا تھا، اور پھر بوڑھا باپ جس کی آنکھوں کا نور تھی، اس میں کوئی شک نہیں، میں ان کی آنکھوں کی روشنی تھی۔ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کتنی معصوم اور سیدھی سادی تھی۔ اتنا بڑا قدم اٹھاتے وقت مجھے کچھ بھی تو نظر نہ آیا۔ جنگل میں رہ کر انسانوں سے دور رہ کر بھی میں کوئی جنگلی جانور بن گئی تھی۔
میرے گھر والے بھی انسان تھے، انہوں نے مجھے پڑھایا تھا۔ شاید آسمانوں پر کاتب تقدیر نے یہ لکھ دیا تھا۔ تقدیر بھیانک جبڑے کھولے میرا پیچھا کر رہی تھی، تو میں کیا کرتی؟ یہ کچھ ہونا تھا۔ واپسی کی کوئی صورت نہ تھی، بھائی زندہ دفن کر دیتے، میں ان سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ ایک پل میں کیا سے کیا ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی میں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ذرا دیر لگائی۔ بہرحال اب مجھے صرف آگے بڑھنا تھا، صرف آگے۔ پیچھے تو صرف موت تھی، اور وہ بھی دردناک اذیت۔ بار بار خیال آتا رہا، اگر میں واپس ہو جاؤں تو صرف مجھے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، باقی گھر کو تو بچا لوں گی۔ لیکن مجھ پر عشق کا بھوت سوار تھا، یا شاید اپنی زندگی بہت پیاری تھی۔ اگر میں چاہتی تو گھر بچ سکتا تھا، لیکن میں اتنی خود غرض تھی، خدا جانے میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوا ہوگا۔ بس یہ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ مجھے جتنی گھر کی فکر تھی اتنی اپنی نہیں تھی۔ میرا کیا انجام ہوگا مجھے پرواہ نہ تھی۔ بوڑھے والدین اور بھائیوں کی بربادی کا خیال مجھ پر آگ برسا رہا تھا، لیکن اب کچھ کسی کے اختیار میں نہ تھا۔ مجھے ٹرین میں سفر کرنے کا کتنا شوق تھا، اور جب سفر کر رہی تھی تو گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اتنا شوق نہ تھا جتنا گاڑی کے نیچے لیٹ جانے کا۔ اب تو صرف موت ہی مجھے سکون دے سکتی تھی، اس سے مجھے یہ احساس اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ انسان کے اختیار میں اتنا نہیں جتنا تقدیر کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ کون کروا رہا تھا؟ صرف تقدیر ہی کروا رہی تھی۔ میں تو یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں کتنی بزدل ڈرپوک تھی۔ یہ ہمتیں حوصلے کہاں سے آئے؟ آنن فانن میری زندگی اندھیر کر دی، اور میرا سارا گھر محض میری وجہ اور میرے کردار و فعل کے باعث تباہ ہوا۔ وقار تو گمسم تھا، جیسے وہ بولا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میں اپنے خیالوں سے چونکی تو ادھر ادھر دیکھا۔ لوگ طرح طرح کی خوشخبریوں میں مشغول تھے۔ کوئی سو رہا تھا، کوئی کھڑے کھڑے سفر کرتے ہوئے لمحے لمحے کا حساب دے رہا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، میں سوچنے لگی، کوئی نیند کے مزے لے رہا ہے، کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ سفر تو سب نے کرنا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ عجیب عجیب سوچیں میرے اندر توڑ پھوڑ کر رہی تھیں، دماغ کی جیسے شریانیں پھٹنے والی ہوں۔ برق رفتار سے اپنی منزل کی سمت گاڑی بڑھ رہی تھی۔ اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے اندر بیٹھنے والے کون ہیں، کیا کچھ لٹا کر آئے ہیں، کیا کچھ برباد کر کے آئے ہیں۔ اسے تو کوئی واسطہ نہیں۔ ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد ہم کراچی کینٹ اسٹیشن پر پہنچے تو خوف سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ ہر آدمی مجھے بھلائی لگ رہا تھا۔ میرے بھائی ضرور کراچی پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ ہر آدمی کو میں گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، قدم قدم پر لرز جاتی۔ اگر میرا کوئی بھائی جہاں پہنچ گیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، تو چھوڑے بھی کیوں؟ میں نے صرف اپنی زندگی ہی نہیں، پورے گھر کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ آخر ان کا کیا جرم تھا؟ پہلے انہوں نے مجھے پالا پڑھایا، جوان کیا، اور ان کی زندگیاں میری وجہ سے برباد ہوئیں۔ میں اتنی قیمتی تو نہ تھی کہ محض میری وجہ سے سب گھر تباہ ہو جائے۔ وقار کے گاؤں کا ایک آدمی تھا، وقار کا دوست تھا یا شاید جاننے والا۔ بہرحال ہم اس کے سہارے پر کراچی آئے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ گھر پر ہی تھا۔ پہلے تو وہ ہمیں دیکھ کر کام گیا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے ہمیشہ خوش آمدید کہا، بڑی خاطر مدارت کی۔ مجھے ذرا تسلی ہوئی، چلو ٹھکانہ تو مل گیا۔ کمرہ ایک ہی تھا، لیکن ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، سہولت تھی۔ وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ یہ اچھا ہوا، ورنہ ہمارے راز پر زیادہ پردہ نہ رہتا۔ ہمارا کیا انجام ہوتا؟ چند دن تو خوب مہمان نوازی ہوئی۔ اس نے میرے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھا، تو مجھے شک ہوا کہیں وقار نے پہلے ہی تو نہیں اسے سب کچھ بتا رکھا، اور یہی حقیقت تھی۔ وقار اس کے مشوروں پر عمل کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ میری وجہ سے وہ اتنا بوکھلا گیا تھا کہ بات کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے دھیان مجھ پر ہی رکھتا۔ مجھے یہ بڑا ناگوار گزرتا، لیکن کیا کرتے، مجبور تھے۔ چاہیے تو یہ تھا وہ وقار سے بات کرے، جبکہ وقار اس کے خیال میں گھر کے کونے کھجرے میں پڑا ہوا کوئی بیکار سامان تھا۔ نہ جانے وقار بھی اس سے کیوں دب کر رہ رہا تھا۔ شروع میں تو صرف یہ سمجھتی رہی کہ شاید وقار اسے محسن سمجھتے ہوئے درگزر کر رہا ہے۔ ہفتے بعد ہمارا نکاح ہو گیا اور میں وقار کی بیوی بن گئی۔ 1 ماہ کا عرصہ تو گزر گیا، لیکن کوئی خاص بات رونما نہ ہوئی۔ پھر ایک دن وہ وقار کا دوست، جس کا نام مشتاق تھا، اپنی اصلیت پر آ گیا۔ ایک دن رات کا کھانا کھا چکے تو وہ بولا، دیکھو وقار، جیسا کہ تم جانتے ہو میرا ایک شریف گھرانے سے تعلق ہے۔
تمہاری مجبوری دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں سہارا دیا، اب تمہیں چاہیے کوئی بندوبست کر لو۔ اس سے پہلے وقار کچھ بولتا میں نے کہا بھیا آپ نے ہمیں سہارا دیا، آپ کی بڑی مہربانی، لیکن جب تک ہم یہاں ہیں ہم آپ کو پورا خرچہ دیں گے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں، بات یہ نہیں، خرچہ تو میں بھی آپ کو کھلا سکتا ہوں، اصل بات ٹھکانے کی ہے، آپ لوگ کوئی الگ مکان لے لیں۔ اور وقار کو بھی چاہیے کہ کوئی نوکری وغیرہ کرے، اگر کوئی میرا ملنے والا آ گیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ وقار نوکری کیسے کرے بھیا، میں اکیلی گھر پر کیسے رہ سکتی ہوں؟ ایسا فی الحال تو ناممکن ہے۔ میں گھبرا گئی۔ بہرحال فوری نہ صحیح آپ کو بندوبست تو آخر کرنا ہوگا۔ وہ مکروہ سی ہنستے ہوئے بولا۔ میرے ذہن میں خدشات ہتھوڑے مارنے لگ گئے، یہ آدمی صحیح نہیں، جبکہ میں اسے کتنا عظیم سمجھ رہی تھی۔ رات کو میں نے وقار سے کہا اس سے پہلے کہ کوئی خلاف توقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑے ہمیں کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ تمہارے دوست کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے، وہ کسی وقت بھی ہماری تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ پولیس وغیرہ یا ہمارے گھر والوں کو اطلاع نہ کر دے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ سریا اتنی جلدی کیسے کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ مکان کے علاوہ ہمیں ایک آدھ انسانی سہارے کی بھی ضرورت ہے، ہم اس اتنے بڑے شہر میں ناواقف ہیں۔ کاش ہم یہ کچھ نہ کرتے۔ یہ کہتے ہوئے وقار تقریباً رو دیا۔ وقار یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں چیخ اٹھی۔ تم میرا سہارا بننے حوصلہ دینے کے بجائے الٹا مجھے ڈرا رہے ہو۔ وقار میں نے محض تمہارے پیار میں نہ صرف خود کو بلکہ پورے گھر کو قبرستان میں دھکیل دیا اور تم ابھی سے ہمت چھوڑ بیٹھے ہو۔ تمہیں سہارا دے دوں، مجھے کون سہارا دے گا؟ میں بھی تو تم جیسا ہی ہوں، میں بھی اتنا ہی مجبور و بے بس ہوں جتنی تم ہو۔ وہ روحانسا سا ہو گیا۔ اگر تمہاری یہ پوزیشن ہے تو مجھے کیوں برباد کر دیا تو نے؟ میں چلائی۔ میں یہ سمجھ رہی تھی واقعی وقار معصوم ہے، کمزور، بزدل اور مجبور ہے، لیکن وہ معصوم چہرہ اتنا مکار اور بھیانک ہو گیا، میرے فرشتے بھی نہ جانتے تھے۔ وقار کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں سوچ سکتی تھی، یا پھر انسان کے کئی روپ ہوتے ہیں، یہ نہیں جانتی تھی۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنے قریب سے دیکھا نہ تھا۔ مجھے تو بچپن سے پیار، خلوص، محبتیں اور ہمدردی ہی ملی تھی۔ میں تو صرف اتنا جانتی تھی کہ سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے میرے گھر والے، لیکن گھر سے ہزاروں میل دور آج مجھے کن حالات سے اور کیسے لوگوں سے پالا پڑے گا؟ یا شاید میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمام عمر ٹھوکریں کھانے سنبھلنے اور پھر ٹھوکریں کھانے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ جب برباد ہونا اور اتنی سستی موت ہی مرنا ہے تو کیوں نہ زندگی کی قیمت وصول کروں، بلکہ اب تو مجھے پورے گھر کی زندگیوں کی قیمت وصول کرنی تھی۔ بہرحال میں نے وقار کو مزید کچھ کہنا اور تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ آنے والے وقت تو فیصلوں کے انتظار میں بیٹھتی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اندر ہی اندر روتی، یہ کتنی بڑی خطا کر بیٹھی ہوں جس کا کفارہ مر کر بھی نہیں دے سکتی۔ ایک میری زندگی کا سوال ہوتا تو معمولی بات تھی، پھر جس کے لیے یہ سب کچھ کیا وہ کیا نکلا؟ وہ کیا تھا؟ وہ تو خود معصوم روتا چیختا بچہ تھا۔ میں سمجھ گئی تھی اس نے مجھے برباد کیا اور خود ہوا یہ صرف اس مشتاق کی نوازشیں ہیں۔ وہ اب ہمیں گھر سے نکالنے کی، جو گھر میں رہنے کی قیمت وصول کرنا چاہتا تھا۔ سوائے بد کردار اور ایک دارشتہ کے میری کوئی حیثیت ہی نہ تھی۔ اس کا خیال تھا میں جس طرح چاہوں گا وہ ہوگا، اور وقار کو تو پہلے ہی جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ وقار کو استعمال کر رہا تھا۔ اب اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی، 3 گز کے فاصلے پر کمرے میں وقار لیٹا ہوا تھا کہ مشتاق کچن میں آ گیا۔ وہ کافی حواس باختہ لگ رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں جانتی تھی ایسا بہت جلد ہونے والا ہے، اس لیے میرے لیے کوئی انہونی نہیں تھی۔ میں پرسکون تھی اور میرا مجازی خدا میرے سر پر موجود تھا، میری عزت کا رکھوالا اور میرا محافظ۔ بھوک لگی ہے بھیا؟ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، جبکہ میں اسے دیکھ چکی تھی اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اسے دیکھا نہیں۔ سریا تمہیں کیا معلوم تھا کہ میں ہوں؟ وہ اکھڑی سانسوں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین تھا، اس لیے کہ وقار کبھی کچن میں نہیں آیا، نہ آتا ہے۔ میں جانتی ہوں پھر آپ ہی ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا تھا؟ پھر وقار کو اتنی بھوک نہیں لگتی جتنی آپ کو لگ سکتی ہے۔ میں نے ایسے ہی بے تکی ہانکی۔ جب یہ جانتی ہو تو پھر یہ بھی جان لو، مجھے روٹی کی نہیں تمہاری بھوک ہے۔ وہ بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا، میں آپ کی بہن ہوں مشتاق بھائی، اور پھر آپ کے دوست کی عزت۔ میں نے صورتحال مٹانے کی کوشش کی کہ وہ سنبھل جائے، جبکہ میں سوچ چکی تھی یہ سب کچھ فضول ہے اور میں ان حالات میں بات کو بڑھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کیسی بہن اور کون سا بھائی؟
نہ تم میری بہن ہو اور نہ میں تمہارا بھائی۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو اور وقت ضائع نہ کرو، آ جاؤ۔ یہ مدتوں سے تم جیسی دوشیزہ کے لیے ترس گئی ہیں۔ اس کی کمینگی پورے عروج پر تھی۔ یہ پھر بات کریں گے، ابھی وقار سامنے ہے، دیکھ لے گا۔ میں نے وہ پینتیں بدل کر وقت ٹالنا چاہا۔ کون وقار؟ کیسا وقار؟ وہ تو تمہیں لایا ہی میرے لیے ہے۔ اب تم میری ہو، وقار کو بھول جاؤ۔ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ جو پہلے ہی میں پریشان تھی، حواس کھو بیٹھی۔ میرا خیال تھا آواز سن کر وقار دوڑتا ہوا آئے گا، لیکن یہ میرا محض خیال ہی تھا۔ یہ تو سب ایک منصوبے کے تحت ہو رہا تھا۔ جب محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو انسان کہاں تک ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے؟ ساری صورتحال کھل کر میرے سامنے آ چکی، اور میں یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا وہم ہے۔ تمہاری بات سمجھ گئی ہوں۔ میں نے حواس پر قابو پاتے ہوئے حالات کا پانسا پلٹنا چاہا۔ اس کی باتیں کھل گئیں، وہ ایک دم پھسل گیا۔ سریا، جب تم ساری بات سمجھ گئی ہو تو یہ اچھی طرح جان لو، بیوی تم وقار کی رہو گی۔ اور آج کے بعد وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ زوردار لکڑی اس کے سر پر لگی اور اس کے سر سے خون ابلنے اور بہنے لگا۔ وہ دور جا گرا۔ شاید وہ اس صورتحال کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا، اور میں نے پہلے تو کوشش کی کہ وقت مل جائے اور پھر سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کروں گی، لیکن جب اس کی بے ہودگی حد سے بڑھی تو مجھے مجبوراً موقع ملتے ہی یہ کرنا پڑا۔ وہ گر پڑا تھا، اس کا جسم خون سے لت پت ہو چکا تھا، اور میں باہر نکل آئی۔ بغیر جا اپنے محبوب کو سنبھال جس کے لیے مجھے لایا تھا۔ میں نے اپنے مجازی خدا سے کہا، یہ کیا کر دیا تو نے سریا؟ اب کیا ہوگا اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف دوڑ پڑا اور میں بستر پر گر پڑی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کوئی نہ تھا چپ کرانے والا، دلاسا دینے والا، نہ حوصلہ دینے والا، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ خبر نہیں تھی۔ جب ہوش آیا تو شام کے دھندلکے ہر سوز پھیل چکے تھے۔ وہ دونوں غائب تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میرے سر میں ہزاروں آندھیوں نے طوفان برپا کر رکھے تھے۔ اب میرا کیا بنے گا؟ کیا انجام ہوگا؟ رات بھر اکیلی بیٹھی روتی اور سوچتی رہی۔ کچھ کھایا نہ پیا۔ وہ کہاں گئے؟ میرے بارے میں ان کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر طے یہ ہو گیا کہ مرنا ہے، اور صرف مرنا ہے، سستی موت ہرگز نہیں، کچھ قیمت لگوانی ہے۔ حالات کا مقابلہ ٹھیک طریقے سے کرنا ہے۔ اگر ذرا سی کمزوری اور نرمی میں نے برتی تو میرا سب کچھ تباہ ہونے کے بعد انجام کیا ہوگا؟ سامنے تھا۔ اگلی صبح وقار شاید ہسپتال سے آیا۔ چھوٹتے ہی کہنے لگا، تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ہمارا محسن تھا، اگر تم اس کی بات مان لیتی تو کیا فرق پڑتا؟ وقار تو اتنا بغیرت ہوگا۔ اس کے آگے میں کچھ نہ سن سکی۔ یہ سچ ہے؟ میں نے کلیجہ تھام کر پوچھا۔ ہاں، اسی کے لیے تو تمہیں لایا ہوں۔ وہ دھاڑا۔ میں ذہنی توازن کھو بیٹھی اور قریبی چارپائی پر دھڑام سے گری۔ جب ہوش میں آئی تو وہ جا چکا تھا، بے شک شاید ہسپتال ہی گیا تھا۔ جب سنبھلی، ہوش ٹھکانے آئے تو مجھے فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وقار کو بھی ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ شاید وہ اتنا مجبور اور بے بس یا واقعی بغیرت ہے اور مجھے مفت کا گھسا پٹا مال سمجھ کر لے آیا ہے۔ اب مجھے صرف دیکھنا یہ تھا کہ وقار مجبور ہے یا بے غیرت۔ شام کو وقار آ گیا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ اگر وہ مر گیا تو میں تجھے تھانے پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے وقار، مجھے تھانے پہنچا دینا ہے، لیکن اگر میں مشتاق کی بات مان لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ آخر میں تمہاری بیوی ہوں، عزت ہوں، تمہیں دکھ صدمہ نہیں ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ وقت کی مجبوری ہے سریا۔ وہ مجھے آمادہ دیکھ کر جھوم اٹھا۔ جی ہاں، یہ میرا مجازی خدا تھا، میری عزت کا محافظ، اور اس کے لیے 7 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی اور پیاری بہن، بوڑھے والدین کی روشنی رات کی تاریکی میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئی تھی۔ وقار اداس نہ ہو، میری وجہ سے وقار کو دکھ نہ پہنچے۔ مگر وقار، کمرہ تو ایک ہی ہے نا؟ میں اس بغیرت کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ بظاہر میرے لہجے میں آمادگی تھی، تو کیا فرق پڑتا ہے، میں دوسری چارپائی پر ہو جاؤں گا، وہ بڑے اعتماد اور بردباری سے کہہ رہا تھا۔ وقار، تم ایک پورے گھرانے کو قبرستان پہنچا کر سکون سے جیو گے؟ یہ نہ ہوگا، میں نے دل ہی دل میں کہا اور اسے مزید ٹولنے لگی۔ وقار، ایسا کیوں نہ کر لیں، تم مجھے طلاق دے دو اور میں مشتاق سے ہی شادی کر لوں۔ یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، مگر وہ یہ نہیں مانے گا، صرف اس لیے کہ مشتاق پتہ نہیں میری بیوی سے شادی کرے گا بھی یا نہیں۔ فکر نہ کرو وقار، مشتاق کو میں منا لوں گی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں وقار، تم پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے مت چھوئو، اس لیے کہ آج کے بعد میں تمہاری نہیں، مشتاق کی عزت اور بیوی ہوں۔ منصوبے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے میں نے کہا، چلو بابا، بن جانا اس کی بیوی، آخری بار ہمارے سینے سے بھی لگ جاؤ۔ دل میں آئی اس کا قیمہ بنا کر چبا ڈالوں۔ اپنی عزت و ناموس، غیرت کی اس قدر بھی کوئی بے حرمتی کر سکتا ہے؟ کم سے کم میرا ذہن تو مارنے کو تیار نہ تھا۔
کہیں ایسا نہ ہو میرا بنا بنایا پروگرام میری معمولی سی لغزش سے خاک میں مل جائے۔ آج شام تک مشتاق واپس آ جائے گا۔ اس کا زخم کافی بہتر ہو گیا۔ میں اسے خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے اس نے کہا وہ کتنا خوش تھا، وہ بےغیرتی کی تمام حدیں پھلانگ چکا تھا۔ انسان اتنا گھٹیا اور بےغیرت کمینہ ہو سکتا ہے، سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ آخر وقار ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ٹھاک مرد تھا، اسے کیا ہو گیا؟ اس دن میں جی بھر کر روئی۔ باقی ماندہ عمر کا رونا میں ایک دفعہ رو لینا چاہتی تھی، اور جب میرے اندر کا تمام غبار نکل گیا تو میں نے قسم کھائی آئندہ نہ روں گی نہ پریشان ہوں گی۔ اب معصوم سیدھی سادھی سریا نہیں بلکہ ایک بچھڑی ہوئی چنگاڑتی شیرنی کا روپ دھار چکی تھی۔ اب مجھے صرف ایک ہی کام کرنا تھا، اپنی بربادی کی زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرنا، اور وقار مشتاق کی زندگی کی قیمت اور وقت جتنا کم کر سکتی تھی مجھے وہ خوشی تھی۔ مشتاق اسپتال سے آج ہی آ جائے اور آج ہی میں وقار کی پریشانی کم کر دوں، لیکن افسوس مشتاق کو آنے میں مزید ہفتہ لگ گیا۔ وہ وقار جسے میں جانے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلا، محض اس کی خاطر کتنے انسانوں کو تڑپتی سکتی موت دے دی۔ میں وقار کو اتنی آسانی سے کیسے معاف کر دیتی؟ پھر مشتاق آ گیا، گھر میں نئی طرح کی رونقیں اٹکیلیاں کرنے لگیں۔ اب مجھے اگر تھوڑا بہت سکون مل سکتا تھا وہ صرف یہی طریقہ ان دونوں سے انتقام لے کر خود تھانے چلی جاتی اور اقبال جرم کر لیتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے منصوبے پر عمل کرتی، میں کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی کہ ایک دن ایک نئے انکشاف نے میرے ذہن کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ شاید وہ ضرورت سے زیادہ چلاک اور مکار تھے، میں اتنی نادان تھی۔ ثریا بیگم، وقار تو گھر پہنچ چکا، اسے اب بھول جاؤ، اب تمہیں میرے اشاروں پر ناچنا ہوگا، ایک دن مشتاق کہہ لگاتا ہوا بولا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی، اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ یہ کوئی فراڈ ہے، وقار ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ وقار صاحب جا چکے تھے اور میں مشتاق کے رحم و کرم پر تھی۔ ادھر مجھے اپنا منصوبہ خاک میں ملتا دکھائی دے رہا تھا۔ وقار بھاگ گیا، میری آرزو، میرے ارمانوں کا قاتل تو وہ تھا، مجھے تو انتقام اس سے لینا تھا۔ لیکن یہاں کامیابی پلٹ گئی تھی۔ مشتاق سے میں نے کئی مرتبہ فریاد کی کہ مجھ سے شادی کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے تحفظ دے دو، میں برباد تو پہلے ہی ہو چکی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں کوئی نیا صدمہ برداشت کرنے کی۔ میں نے اپنے منصوبے سے دستبردار ہونے کی سوچ کر مشتاق سے درخواست کی، تمہیں صرف میری داشتہ کے طور پر رہنا ہوگا، شادی کے چکروں میں نہ پڑو، میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ وہ انتہائی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں نے مشتاق کی بڑی منت سماجت کی، لیکن وہ میری بے بسی پر کہے لگاتا رہا۔ پہلے تو تمہیں زخمی کرنے کا مزہ چکھاؤں گا، بعد میں سوچوں گا تمہارے ساتھ کیا کروں۔ مجھے معاف کر دو مشتاق، اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی نہیں، اب سوائے تمہارے ہاں یہ تو ہے میرے اشاروں پر ناچنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر میری ہمدردی چاہیے تو، ورنہ کیا؟ میں مکمل طور پر ہتھیار پھینک چکی تھی۔ ورنہ تم خود ذمہ دار ہو، اپنا سیاہ سفید سوچ لو، کوئی زبردستی نہیں۔ وہ میری بے بسی پر طنز کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چند دن مجھے سوچنے کی مہلت دو، میں کوشش کروں گی تمہاری بات مانوں یا پھر تمہارا گھر چھوڑ دوں۔ ٹھیک ہے، سوچ لو۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں سارا دن باہر رہتا، نہ جانے کیسی نوکری تھی، وہ چند دن گزرے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا، تو پھر کیا سوچا ثریا؟ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکی؟ آج رات کی مہلت دے دو، وہ صبح ہوتے ہی میں تمہاری بات مان لوں گی یا یہ گھر چھوڑ دوں گی۔ میری بے بسی انتہا کو تھی۔ بالکل ٹھیک، اس نے ایک شیطانی کہا لگایا۔ وہ جانتا تھا یہ کہاں جائے گی، اسے میری یہ بات ماننا پڑے گی، جبکہ مجھے اپنی عزت کی پوری قیمت وصول کرنی تھی۔ میں اتنی سستی تو نہ تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ وہ رات تھی جس کی میں نے مہلت مانگی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، ہاتھوں میں پستول لیے 2 نقاب پوش میرے سامنے تھے۔ میں خوف سے لرز گئی، لیکن جلدی سنبھل گئی، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے یا میں ان سے کچھ پوچھتی۔ انہوں نے مجھے اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا۔ خبردار، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، ان نقاب پوش نے دھمکی دی، اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک انتہائی قیمتی بیڈ روم میں تھی، اور میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھا کوئی سگار پی رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، دیکھو لڑکی، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بہت بڑا بنگلہ ہے جس کے بیڈ روم میں تم موجود ہو، میں نے تمہیں 60,000 میں خرید لیا۔ میں کبھی کبھار آیا کروں گا، ماضی کو بھول جاؤ، نئی زندگی سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، نوکر خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہر چیز تمہیں اشارہ کرنے پر مل جائے گی، لیکن کوئی احمقانہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ پچھتاؤ گی۔ چوٹیں کھانے کی شاید اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس انکشاف سے میرے پر کوئی بجلی نہ گری۔ میں تو 60,000 میں فروخت کر دی گئی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا،
चलो कोई बात नहीं, और कुछ नहीं तो कम से कम घर और तहफ़्फ़ुज़ तो मिल ही गया ना। काफ़ी देर रोती और सोचती रही, फिर उठी बैठी। चलो ज़िंदगी को अपने अरमान पूरे कर लेने दो, मैं हालात से हर तरह समझौता करूंगी। ये जो कोई भी है मेरी इज्जत की धज्जियां बखेरेगा, लेकिन घर तहफ़्फ़ुज़ तो देगा ना, ज़रूरतें तो पूरी करेगा। ऐसे भी तो मेरे पास क्या रह गया है, बस एक सदमा मुझे संभलने नहीं दे रहा था। एक शख्स भाग गया और दूसरे ने 60,000 वसूल कर लिए और खुशो-खुर्रम घूम फिर रहे हैं। चलो ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर कभी सही। हर हाल मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही था, इन दोनों से इंतकाम लेना, और ना मुझे जीने की कोई आरज़ू थी। वो सेठ साहब हफ्ते में 1-2 दफ़ा आते और फिर चले जाते। उसने मेरी इज्जत लूट कर जो मुझे इज्जत और मकाम दिया, इसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। कई किस्मों की गाड़ियां मेरे लिए मुख्तस कर दी गईं, नौकर मेरे इशारों पर नाचते, तरह तरह के खाने, ज़रूरत की हर चीज़, दौलत के अंबार मेरे कदमों में। सिर्फ मामूली सा तहफ़्फ़ुज़ तलाश करने वाले को सब कुछ ही तो मिल गया था। लुटी ज़रूर थी, लेकिन भारी कीमत के इवज़ में काफ़ी मुतमईन हो गई। घर पर मेरा मुकम्मल कंट्रोल था, मेरा हर तरह से ख्याल रखा जाता, हर तरह से खिदमतगार मौजूद थे। साल भर का अरसा गुजर गया, मेरी जिंदगी एक ही मामूल पर गुजर रही थी। दुख बांटने वाला कोई न था, बाकी सब कुछ था। शाम को ड्राइवर मुझे सैर तफरी के लिए ले जाता। जिंदगी बड़ी अजीब से मोड़ पर आ गई, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, जबकि आम हालात में मेरी जिंदगी काबिल रश्क थी। जिंदगी मखसूस दायरे में घूमती रही और मेरे अंदर लावा पकता रहा। आहिस्ता आहिस्ता करेंसी नोटों की बदौलत ड्राइवर को मैंने काबू कर लिया। इससे मुश्ताक की खबर गिरी करवाती और जल्द ही पता चल गया मुश्ताक भी सेठ साहब का कारिंदा है। लेकिन अगर ऐसा है तो सेठ साहब ने उसे 60,000 उसे किस लिए दिए, और वो ऐसे भी उसे छीन सकते थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। शुरू शुरू में मेरी निगरानी की जाती रही, लेकिन शायद अब सेठ साहब को यकीन हो गया था कि भागने की नहीं, मुझे आज़ाद कर दिया। वो ये समझ रहे थे कि इतनी अय्याशी की ज़िंदगी छोड़कर कहाँ जाएगी। ये थी भी हकीकत। ऐसी ज़िंदगी तो ख्वाबों में भी नहीं देखी ना, मुश्किल है। लेकिन मेरे अंदर जो आग लगी थी वो तो कोई नहीं जान सकता था। मैंने ड्राइवरी सीख ली, खुद घूमने फिरने लगी। सेठ साहब, जिनका नाम तारिक था, उनको यकीन हो गया कि ये अब कहीं नहीं जाएगी। और फिर मैंने अदाकारी करते हुए सेठ साहब का दिल भी जीत लिया। अगर मेरे अंदर इंतकाम की आग ना लगी होती तो ये ज़िंदगी दुनिया में जन्नत थी। और फिर ये सेठ साहब थे भी इतने आज़ाद ख्याल के उन्हें किसी चीज़ की इतनी परवाह नहीं थी। न जाने क्या कारोबार करते, उनकी दौलत के ढेर हर तरफ लगे थे, हर कोई मुलाजम याशी कर रहा था। लेकिन मुश्ताक शायद कोई आम सा कारिंदा था, वरना वो इस मामूली से मकान में ना रह रहा होता। जबकि दूसरे मुलाजम अच्छे खासे मालदार लोग थे, दौलत की खूब रेल पेल थी। इस जिंदगी को धुतकारना इतना आसान ना था, लेकिन मैं अपनी बर्बादी को कैसे भूल जाती। मुझे अपने पूरे घर का हिसाब लेना था। फिर जब शेर साहब बैरून मुल्क टूर पर गए तो मुझे मौका मिल गया। आपको शायद यकीन ना आए, अब वो मैं मासूम सरैया नहीं जिसने वकार जैसे गलीज आदमी को अफसरदा होने से बचाने के लिए घर बार छोड़ दिया। अब मेरे अंदर आंधियां थी, दुनिया भर के तूफान उमड़ आए थे। और फिर ऐसे हालात से जब पाला पड़े तो कोई भी इंसान वैशी बन सकता है। जहां जहां से मैं गुजरी, मुझे आदमखोर तो बनना ही था। एक रात मैंने ज़रूरत का सामान लिया, गाड़ी में रखा और अल्लाह का नाम लेकर चल निकली। पहले मुश्ताक का पता किया। मेरी बदनसीबी कि वो उस दिन घर पर न मिला। अब मुझे वकार का पीछा करना था। गोश ये काम इतना आसान नहीं था। 1000 मील का सफ़र मुझे तनहा का था। लेकिन जब इंसान जिंदगी दांव पर लगा दे तो कुछ मुश्किल नहीं, आसानियां खुद ब खुद साथ देने पर मजबूर हो जाती हैं। इंसान में हिम्मत और हौसला हो तो मंजिलें आसान हो ही जाती हैं। मुझे किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं था, बस एक ही दुआ करी थी खुदा से कि वकार तक पहुंचने के लिए मुझे जिंदगी और हिम्मत देना, कहीं राहों में जिंदगी साथ न छोड़ दे। ज़रा सा यह खौफ ज़रूर था। वकार का एड्रेस मेरे पास था। मुख्तार भाई जब घर खत लिखते तो मैं पढ़ती रहती थी। इनके घर का पता मुझे इतना याद हो गया था जितना अपने घर का याद न था। वकार घर ही हो गया होगा, कहीं तो जाने की सूरत ही न थी। रास्ते में एक रात एक जगह मैंने क्याम किया और फिर एक रात और एक दिन का सफ़र करके मैं वकार के घर के करीब पहुंच चुकी। मेरे अंदर की औरत जख्मी शेरनी की तरह चिंगाड़ रही थी। मुझे किसी चीज़ का ज़रा भी खौफ न था। इंतकाम की आग शोले बरसा रही थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अजब इत्तेफाक, इसी दिन वकार की शादी के शादियाने बजे थे। शाम के धुंधले के हर्षु फैल चुके थे। उसके घर में काफ़ी लोग जमा थे। यहाँ क्या हो रहा है, मैंने एक औरत से पूछा। गाड़ी मैंने वकार के घर से काफ़ी दूर खड़ी की। वकार का निकाह हो रहा है, मगर आप कौन हैं, वो औरत पूछते हुए मुझे घूरने लगी। मैं भी औरत हूँ, ये कहकर मैं आगे निकल गई। मुझे डर था कि कहीं वकार मुझे देख न ले। गो कि मैंने काफ़ी हद तक खुलिया बदल रखा था। इधर उधर टहलते ज़्यादा देर न लगी कि लोड शेडिंग ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं घर के अंदर घुस गई।
گیس وغیرہ جلنے تک میں ایک محفوظ جگہ چھپ چکی تھی۔ مجھے کافی دیر چھپنا پڑا حسن اتفاق کے جہاں میں چھپی تھی قریب ہی دلہن کا کمرہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا وقار سامنے سے آتے دکھائی دیے اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مجھے بڑی محفوظ جگہ مل گئی تھی، عام طور سے مجھے خطرہ نہیں تھا۔ چہل پہل ختم ہو گئی۔ میں نے کھڑکی کے پٹ سے کان لگا کر آواز آ رہی تھی اور یہ آواز وقار کی تھی۔ اسے میں کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ آواز تو روز قیامت بھی یاد رہے گی، اور اس آواز کی خاطر میں نے کتنی بڑی قیمت دی تھی، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ نجمہ آپ کل تک میری بھابھی تھی، اور قسمت آج تمہیں میری بیوی بن چکی ہو۔ جہاں میں نے یہ زہر نگلا تمہیں بیوی بننے کا، وہاں تمہیں ایک زہر نکلنا پڑے گا۔ میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، سب کچھ بتا دینا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں دل مضبوط رکھنا ہوگا اور یہ راز رکھنا ہوگا۔ نجمہ، تمہارا سہاگ لوٹنے والا میں ہی ہوں، اور جہاں مختار بھائی نوکری کرتے تھے وہاں سے ایک لڑکی کو میں نے اغوا کیا تھا، اور وہ لڑکی ہی میری کل کائنات ہے۔ اسے میں ایک لٹیرے کے پاس کراچی چھوڑ کر آیا ہوں۔ بہرحال وہ میری زندگی ہے، میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اس لڑکی کو جہاں میں چھوڑ آیا ہوں وہ بہت ہی مکار، فریبی اور دغا باز نکلا۔ مجھے بڑا بھروسہ اور فخر تھا اس پر، لیکن وہ کمینگی کی تمام حدیں پلانگ گیا۔ اس نے مجھے ہر طرح سے بلیک میل کیا، مجھے وہ ہر روز پولیس کو بتا دینے کی دھمکی دیتا۔ اس نے اس کی عوض میری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا، تو میں نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا۔ بصورت دیگر ہمیں وہ بربادی دیکھنا پڑی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور میں مجبور ہو گیا۔ میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ میں سوریا کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ چلو، جیسی بھی حالت میں ملے گی مجھے منظور ہے۔ میں اسے صبح لینے جا رہا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ سوریا کے بھائیوں نے بھائی مختار کو قتل کر دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے میرا پتہ نہیں دیا تھا۔ میں نے ساری معلومات اکٹھی کر لیں۔ سوریا کے 2 بھائی مختار بھائی کے قتل کے جرم میں جیل میں ہیں۔ اس کے والدین مر چکے ہیں، یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے سوریا کے اغوا ہونے کا، اور باقی اس کے بھائی وہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب سوریا کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کرتے ہوئے یہ وعدہ بھی کرو گی کہ یہ راز رکھو گی۔ وقار کی زبانیں یہ سب کچھ سن کر آگے کچھ سننے کی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ میں لڑکھڑا کر گری اور میری چیخ نکل گئی۔ پستول دور جا گری۔ چیخ کی آواز سن کر گھر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سب لوگ دوڑے آئے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وقار نے مجھے اپنے بازو میں تھام کر چارپائی پہ رکھ دیا۔ پھر کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ پھر جب ہوش آیا تو ہسپتال میں بیڈ پر تھی۔ جب کچھ ٹھیک ہوئی تو کچھ ہمت ہوئی، میں نے وقار سے کہا، میں تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئی تھی، لیکن اب تمہیں محض بھائی مختار کی وجہ سے ان کی بیوی کے لیے زندہ چھوڑے جا رہی ہوں۔ نہیں سوریا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وقار چیخ اٹھا، یہ ٹھیک ہے کہ تمہارے پیار میں نے بہت بڑی قیمت دی ہے، میں نے، اور کسی حد تک تم بھی سچے اور مجبور تھے۔ میں نے سب کچھ سن لیا اور یقین کر لیتی ہوں، لیکن اب میں کسی اور کی ملکیت ہوں۔ میں اسے چھوڑ سکتی ہوں، نہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے۔ 60,000 میں تمہارے مشتاق نے مجھے فروخت کر دیا تھا۔ اب جو زندگی گزار رہی ہوں وہی میری اصل زندگی ہے۔ لاکھ چاہوں بھی تو بھاگ نہیں سکتی۔ میں کسی کا گھر آباد کرنے کے قابل ہرگز نہیں، نہ کرنا چاہتی ہوں۔ تم آج بھی سوریا میرے لیے اتنی ہی عظیم ہو جتنی پہلے دن تھی۔ وقار میرے پاؤں پر زاروں قطار رو دیا، لیکن یہ سب میرے اختیار میں نہیں۔ اگر واقعی تمہیں مجھ سے پیار ہے تو تم سچے ہو۔ تم اس سیٹ سے ملو جس نے مجھے خرید کر دنیا جہاں کی نعمتیں دیکھ رکھی ہیں۔ وقار کو روتے چیختے چلاتے میں واپس آ گئی۔ میں وہاں مرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی مجھے مشتاق سے حساب چکانا تھا۔ والدین مر گئے، 2 بھائی جیل چل گئے، اور باقی وہ جگہ چھوڑ کر ہی چلے گئے، اور بھائی مختار جیسے عظیم آدمی کی موت یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیتی؟ مشتاق کا پیچھا کر ہی رہی تھی کہ ایک دن وقار آ پہنچا اور سیٹھ صاحب کے سامنے گڑگڑایا۔ سیٹھ صاحب نے مجھے اس کے حوالے کر دیا، لیکن فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا، اور میں نے سیٹھ صاحب کو خدا حافظ کہتے ہوئے وقار کا ہاتھ تھام لیا، اور میں نے اس کو اپنی اور اپنے پیار کی جیت سمجھا، اور وقار کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن نہ جانے میرے بھائیوں کو کیسے اور کہاں سے پتہ چل گیا، انہوں نے ایک دن وقار کو قتل کر دیا، اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ مجھے بھی قتل کر دیتی۔ آج کل میں پاگل کا روپ دھار کے مینٹل ہاسپٹل میں ہوں۔ جو میرا انجام ہوا وہ ہر اس لڑکی کا انجام ہوتا ہے جو اپنے والدین کی عزت کی دھجیاں اڑاتی ہیں۔ کاش عبرت کا نمونہ بننے سے قبل ہم لڑکیوں کو سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔